بہت چیزیں ہیں، لیکن جو اصل اصولی اختلاف تھا نا وہ تقلید کے اوپر ہی تھا ایکچولی. وہیں سے ٹریگر ہو گیا سب. جیسے آپ کے ویڈیوز مفتی طارق مسعود کے، اور جو مطلب یہ روایتی علماء نے ان کی ویڈیوز میں نے جب گہرائی سے ان کا مطالبہ کیا، تو میں نے یہی مجھے ایکچوئل خرابی لگی کہ یہ تقلید کے خلاف لوگوں کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے طرف سے اسلام کی تعریف کر کے گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایکچولی میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تقلید کرنے کا. میں ایکچولی بائی برتھ سلفی تھا، لیکن اب مجھ کو لگ رہا ہے کہ تقلید بالکل ایک دم غلط چیز ہے. تو مجھ کو تھوڑا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو مجھ کو آپ سے رہنمائی چاہیے تھی کہ اب میں اگر تقلید کرنا چالو کروں تو کیسا کروں. دیکھیں میں نے تو آپ کو، شاید آپ پہلے بھی آ چکے ہیں، آپ پہلے آ چکے ہیں، نہیں آئے تو فرسٹ ٹھیک ٹائم ہے. آیا آپ کے. میں نے آج کی پریزنٹیشن آپ نے پوری سن لی؟ ہاں پوری سنتے. ٹھیک. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں بے سکونی ہوگی کوئی، آپ، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ حنفی بن جائیے، شافعی، آپ اصحاب الحدیث کے منہج پر، کہ جس منہج کو ریپرزینٹ امام احمد بن حنبل کرتے ہیں، آپ اس کو فالو کریں. تو آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ اصحاب الحدیث کے منہج سے قریب تر ہے، یعنی ان کا منہج اصحاب الحدیث کا سے کلوزسٹ ہیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ اصحاب الرائے میں کسی شافعی، مالکی، حنفی پر چلیں، تو وہ تھوڑا منہج کا اختلاف زیادہ ہوگا، آپ کو بھی پریشانی ہوگی. آپ کا ایک حلقہ اثر ہے یا حلقہ ہے، وہاں مسجدیں ہیں، جاتے ہیں، تو آپ اصحاب الحدیث کے منہج کو کریں، چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ایکچولی کیسا ہے، مطلب یہاں جہاں ہم رہتے ہیں یا ہم اسٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے ایک اختلاف کریٹ ہوتا ہے. تو مجھے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے اگر مان لیجئے اصحاب الحدیث کے منہج پر عمل کیا، آپ سے کسی نے پوچھا بھائی تم اپنی رائے سے چلتے ہو یا کسی پر اعتماد کرتے ہو، آپ یہ کہیں کہ نہیں میں امام احمد بن حنبل اور ان کے منہج پر اعتماد کرتا ہوں، اور اسی لیے میرا فیدین بھی کرتا ہوں، اسی لیے میں آمین بالجہر بھی کہتا ہوں. تو اگر کوئی سامنے والا جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا، تو وہ تو ڈسکمفرٹ کا اظہار کرے گا. ہم اگر کوئی اہل علم میں سے ہے، آپ میرے سامنے آ کر کہیں کہ میں حنبلی ہوں، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب ڈزنٹ ریلی میٹر ٹو می. نہیں ایکچولی مجھ سے ایسا نہیں کر رہا تھا، صرف آپ کی میں ویڈیوز نہیں دیکھا، میں نے کافی لوگوں کو دیکھ لیا. مطلب مجھ کو حنفیت کی طرف آنے کا مجھ کو رجحان ہے ابھی. وہ بہت سی ٹھیک ہے، چیزیں وہ میں آپ کی یہاں مرضی ڈسکس ہے، نہیں کرنا چاہتا وہ ہوں، آپ کی ایک مرضی. ریکور. آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے حنفیت زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے تو حنفی، مطلب آپ حنفی منہج کو فالو کر لیں. مطلب وہی پوچھ رہا تھا میں آپ کو، مطلب اب میں اگر کرنا چاہوں تو کیسا کروں. آپ پڑھیں، سب سے پہلے تو مطالعہ کریں. اگر آپ انگلش، آپ کی فرسٹ لینگویج کیا ہے، یعنی تو کچھ بھی ہوگی لیکن انگلش سمجھتے ہیں؟ انگلش، اردو. انگلش سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو بھی سمجھتے ہیں. تو انگلش میں کتاب ہے اسینٹ ٹو فیلسٹی، اس کی پی ڈی ایف موجود ہے، فقہ کے اوپر کتاب ہے. تو فقہی مسائل سارے پڑھ لیجئے، اور جس طریقے سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے بیسک آپ اس طرح اس کو فالو کرنا شروع کریں. پھر آہستہ آہستہ اکیڈیمکلی گرو کریں اپنے آپ کو. پہلے ایک کتاب پڑھ لی، پھر دوسری پڑھیں گے. مختصر القدوری ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. تو اردو کی کتاب پڑھ لیں، انگلش کی پڑھ لیں. تو اس طرح آپ اپنے آپ کو اکیڈیمکلی گرو کریں، اور آگے چل کر آپ کو کچھ دلائل بھی پتہ چل جائیں گے، خصوصاً اگر آپ کسی عالم کی نگرانی میں مطالعہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سیکنڈ اور ایک سوال تھا. جی. ابھی ایکچولی دوسرے مطلب جو وجوہات تھے نا، اس میں سے بہت بڑی وجہ تھی جو ان کو آپ نے کافی لوگوں کو پوچھا تھا نا، شرک بالصفات، شرک بالذات، جو ان کا منی جی گاڈ کا عقیدہ ہے. جی ان پہ ان کی وضاحت وہ بار بار دینے کی کوشش کی ہے. وہ میں نے بھی ان کو ایک بار لائیو اسٹریم میں جا کے پوچھا تھا، تو وہ پھر ویسی وضاحت دینا چالو کرے، جیسے آئے بائیں شیخ سیدھا سیدھا کچھ توبہ بولے کریں. بھلے ایک آدمی سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ وہ زندہ ہے نا. ہاں ابھی میں نے حوالہ دکھایا کہ جو شخص وہ یہ کہنا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلط لفظ بولا. وہ زیادہ ڈٹے ہیں ابھی، پہلے سے زیادہ اس کے اوپر قائم ہے. ہاں تو یہ ہے نا اصل غلطی. یہ دیکھو، میں اس کے باوجود میں ان کو مشرک نہیں کہتا، اس کے باوجود میں ان کی تکفیر نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کے اس جملے کا کوئی ایسا احتمال نکل آئے کہ جس سے وہ کافر نہ ہوتے ہو. ہم اسی احتمال کے ساتھ ہیں. وہ کہہ تو دیں کہ جی یہ مطلب ہے، اور ادھر میں نے غلط لفظ استعمال کیا، میں غلطی سے توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا، بات ختم ہو جائے گی. ان کا مقام تو بلند ہو جائے گا نا. خود ان کا اصول ابھی انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی وضاحت نہیں چلے گی، توبہ ضروری ہے. تو خود اپنے اصول پہ کم سے کم عمل کر لیں، وہ وضاحت نہ دیں، توبہ کر لیں. بالکل. تو اس سے مشرک نہیں ہو جائیں گے نا.
نہیں، مشرک یا کافر؟ ہم بالکل ان کو مشرک قرار نہیں دے رہے ہیں، بالکل ان کو کافر قرار نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلام سے شرک فی الصفات اور شرک فی الذات کی بو آ رہی ہے، یہ جملہ غلط ہے، اس جملے پر توبہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آخری سوال تھا اس سے ریلیٹڈ چلیں لاسٹ جی. اگر کوئی انسان جان بوجھ کے سیکولرزم اپناتا ہے، سیکولر تھاٹ رکھتا ہے، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، لا علمی کی بنیاد پر سیکولر ہوتے ہیں، سیکولر یا لبرل، لیکن ایک انسان جان بوجھ کے تو کیا ہوگا، کافر ہے یا کافر ہونے کے نزدیک؟ نہیں ہمارے یہاں بہت لوگ ایسے جان بوجھ کے وہ مطلب اپنی تکفیر اس طرح، میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ ہماری جو انشاءاللہ اسٹریم ہوگی تکفیر کے اوپر، اس کا انتظار کریں کہ تکفیر کے اصول کیا ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر سیکولرزم اپنا رہا ہے تو وہ بھی کافر ہو گیا. آپ اس کو اہل سنت سے خارج قرار دے سکتے ہیں، آپ اس کو ضال مزیل گمراہ یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب یہاں تک تو چل جائے گا، لیکن یہ کہ کھٹ سے اس کو کافر قرار دے دیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ایکسٹریمزم ہے اور اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ یہ بھی آگے کسی وقت پر ہم اس پر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، شکریہ. ویاکم بارک اللہ فیکم. چلیں بیک اسٹیج خالی کر دیجئے بھائی، میں لے رہا ہوں اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ آ گیا جی بھائی انمیوٹ کریں. بولے بھائی انمیوٹ کریں. دیکھیں ہم تو یہاں پہ لے رہے ہیں آپ کو، وہاں تو مرزا صاحب لیتے ہی نہیں ہیں، یہاں آپ آ کے انمیوٹ بھی نہیں کر رہے. جی سوری. جی سلام سب کو پہلے تو. اچھا سر، میرا جو کویشچن ہے وہ آج کی آپ کی جو اسٹریم ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ انٹرٹین کرنا چاہیں تو. آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ نہیں میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. مجھے مرزا صاحب کی کچھ باتوں سے اتفاق ہے، کچھ سے میں ان سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میرا سوال وہ کیا باتیں ہیں؟ سب سے بڑی تو جو چیز ہے وہ ایروگینٹ ہے، مجھے ان کی یہ چیز اچھی نہیں لگتی. ٹھیک. اور کچھ چیزوں میں وہ جو مجھے لگتا ہے کہ مطلب اہل بیت کے معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. مطلب جو بنو امیہ کے انگیزٹ ایک باعث سی فیل ہوتی ہے مجھے. یہ میری اپنی بنو امیہ کو دن رات گالیاں تو ہمارے سے کوئی لینے دینے نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، وہ حد فاصل ہے. بعد میں آپ نے ولید کو برا کہہ دیا، آپ نے جناب کسی اور کو برا بھلا کہہ دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ہسٹوریکل فگرز ہیں، یعنی دین ان کے اوپر قائم نہیں ہے نا، یہ ہسٹوریکل فگرز ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں نے غلط کیا، فلاں بادشاہ نے غلط کیا، وہ ایک ہسٹوریکل اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. میں نے یہ اس لیے بولا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کے مقابلے میں وہ بنو امیہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اچھا بنو امیہ میں کس کو کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ کو. حضرت معاویہ کو وہ صحابی نہیں مانتے. پرابلم یہ اسی لیے بنو امیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، مانتے ہوئے اس کے باوجود کرتے ہیں یہ سب. نہیں، صحابی تو پتھر دل پہ پتھر رکھ کر کہتے ہیں نا، ابھی کہا نا کہ رضی اللہ عنہ تو دل پہ پتھر رکھ کر کہتے ہیں. رضی اللہ عنہ بس وہ صحابی ہے اسی یہ وجہ میں سے، کہنا ورنہ چاہ رہا وہ تو ہوں. اس لیے وہ اصحاب رسول کا جو ایک مقام ہونا چاہیے، اس مقام سے ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے سیدھے بنو امیہ کا لفظ ان کو تھوپ دیتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے. خیر چلیں، آپ کا سوال بتائیں کیا ہے. خیر سر، مطلب میرا سوال اس چیز سے ٹوٹلی ہٹ کے ہے. جی میں نے ان سے اپنے اختلاف آپ کو بتا دی. میرا سوال سر اور ہے. ایکچولی میں اگر اپنی بات کروں نا، میں رہتا ہوں راجہ صاحب کی بھی دیکھتا رہتا ہوں. میرے بلیوز ڈیسٹ ٹائپ بلیوز ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرا کویشچن اس اسٹریم کے ریلیونٹ اتنا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے میں آپ سے پہلے نہیں، اگر آپ ڈیز کے بالکل ریلیونٹ ہے، ہمارے پورے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. جی سر. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قبر میں ان کی باڈی کس طرح ہے؟ اس کا ڈیزم سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ڈیزم سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ڈیز سے یہاں کہاں گیا میرے بھائی آپ تو؟ ڈیزم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ شہریار آپ مجھے بتاؤ، آپ کی اور میری بات ہوئی ہے کیا ٹویٹر پہ؟ یہ ابھی نہیں
آپ ٹویٹر تو میں یوز ہی نہیں کرتا. صاحب ان سے ڈیز پوچھ لیجیے کیوں ہے, مطلب کیا ہے آپ کی آئیڈیولوجی. ہاں ویسے یہ بات بھی صحیح ہے, ذرا ڈیزم کا تعارف کرائیں, ڈیزم کسے کہتے ہیں؟ بول دیا آپ نے. جتنا میں نے سر اسے پڑھا ہے کہ جو گاڈ پہ بلیو کرتا ہے لیکن ایک کنکریٹ پروف نہیں ہے گاڈ کی ریولیشن پیغمبروں کے اوپر. ٹھیک, تو آپ خدا کو مانتے ہیں, خدا کی ریولیشن وغیرہ پر آپ کو کچھ ایمان نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ کہتے ہیں بھائی ہاں کریٹر تو ہے, باقی بس وہ اپنا معطل ہے, یعنی وہ ہماری زندگی میں دخل انداز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب ریولیشن نہیں تو دخل انداز کیسے ہوگا؟ تو یہ ڈیزم ہے. تو اس کا قبر رسول سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی جگہ, اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ چلے وہ میں اپنا پہلے میں جسٹ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ کا ان کے بارے میں کیا بلیف ہے, پھر میں اسی کے ریلیونٹ آپ سے وہ کویسچن فردر کرتا ہوں. وہ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں. آپ نے کہا میں چونکہ ڈیسٹ ہوں, تو اب آپ ڈیزم سے ریلیٹڈ سوال کریں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں انجینئر کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا تو بات الگ ہے. اب ہم تو آپ کو ڈیزم, ہم آپ کو ایز اے ڈیز دیکھیں گے. اب بات ختم ہو گئی انجینئر والی. جی اچھا, یہ کویسچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری راجہ صاحب کے اسٹریم میں راجہ صاحب سے بھی بات ہوئی, میری یہ بسالت صاحب ہیں ان کی اسٹریم میں بھی میں گیا. ایکچولی یہ میرا فیک نام ہے, میں کسی اور نام سے گیا تھا. چلے ٹھیک ہے, سوال کریں سوال. تو میرا کویسچن یہ تھا ادھر بھی کہ ہم جو مذہب کے کلیمز ہیں نا, پلوٹو صاحب, پلوٹو پہ برف باری ہو رہی ہے, وہی آپ؟ ہیلو جی پلوٹو صاحب, ہیلو, سوال کر لیں آپ اپنا. سوال کر لیجیے, سوری فار ڈسٹربنس, سوال کر لیجیے. ہاں تو جو کلیم ہے, ہاں جی مطلب کلیم یہ ہے کہ ریولیوشن ہوتی ہم کہ مذہب اپنے صداقت میں کوئی امپیریکل ایویڈنس کیوں نہیں رکھتا, صرف تھیولوجی کی ہیلپ کیوں لی جاتی ہے ہمیشہ. میں نے آپ کو سنا ہے. مفتی صاحب میں نا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ان سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا, تو آپ مذہب کا جو کلیم تھا, جب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو فیصل بھائی نے بھی آپ سے گفتگو کی تھی, کچھ گفتگو میں نے آپ سے کی تھی, تو آپ کا جو خدا کے وجود کے حوالے سے کلیم تھا وہ ہمیں بہت ہی کرسٹل کلیئر نظر آیا تھا لاسٹ ٹائم, اور اس کے اوپر کوئی آپ کا اچھا جواب بھی نہیں تھا. تو آپ اس حوالے سے کنونس ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے, تاکہ پھر ہم مذہب پہ آئیں گے نا. جی فلوسافیکلی اس کو میں مطلب انفائنائٹ ریگریشن کا جو معاملہ ہے نا, اس بیس پہ میں مانتا ہوں. تو وہ بھی تو امپیریکل نہیں ہے؟ نہیں امپیریکل نہیں ہے, وہ فلوسافیکل ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی امپیریکل ایویڈنس ہونا چاہیے, امپیریکل تو نہیں ہوا, پھر آپ خدائی کو کیوں مان رہے ہیں؟ نہیں میں نے سر آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں فلوسافیکل کو نہیں مانوں گا. بہتر یہ ہے کہ اگر امپیریکل ایویڈنس ہے وہ سب سے بہتر ہے. نہیں ہے تو پھر جب ہم تھیولوجی میں گھستے ہیں تو پھر اس میں فلوسافیکلی جو چیز زیادہ اپیل کرتی ہے, میں اس وجہ سے اس چیز کا قائل. تھیولوجی کا کیا مطلب ہے؟ تھیولوجی مطلب جسٹ باتیں مطلب شہریار بھائی دیکھیں, مذہب بنیادی طور پہ آنٹولوجی, ایپسٹمولوجی اور مورالٹی سے بات کرتا ہے. ان تینوں میں آپ بتائیں, آپ کے کوئی آپ ان تینوں کو آپ بھی مانتے ہوں گے, آپ کے پاس کوئی ایمپیریکل ایویڈنسز ہوتے ہیں ان تینوں سے ریلیٹڈ, ان تینوں سبجیکٹ میں؟ نہیں, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی وہ نہیں میرے بھائی. دیکھیں مذہب ریلیجن جو ہے وہ بنیادی طور پہ خدا کی ذات, علم کے ذرائع, ٹھیک ہے, اور اخلاقیات سے بات کرتا ہے. ان تینوں میں آپ بھی مانتے ہوں گے, کسی نہ کسی پوزیشن میں آپ بھی ہوں گے ان تینوں میں. تو ان تینوں میں جو بھی پوزیشن ہے آپ کی, کیا وہ جو ہے امپیریکل بیسڈ ہے؟ نہیں, میں تو یہ مانتا ہوں کہ گاڈ ہے. اس کا میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے آپ کو ڈیفائن کیا کہ مذہب کا جو پرائمری ایریا ہے وہ کیا ہے. بیسک ایریا یہ تین ہے, ٹھیک ہے, وہ ان تین سبجیکٹ میٹر سے جو ہے وہ ڈسکشن کرتا ہے. ان تین سبجیکٹ میٹر میں کیا ہم یعنی کہ ایمپیریکل ایویڈنسز کو پرائمری بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے آپ سے. مجھے آپ کا سوال کویسچن کلیئر نہیں ہو رہا, آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں پھر آنٹولوجی میں دیکھیں, جو مذہب کا جو بیس ہوتا ہے جس میں وہ بنیادی طور پہ بات کرتا ہے, وہ آنٹولوجی ہے, ایپسٹمولوجی ہے اور مورالٹی ہے. تو کیا ان تینوں میں جو ان تینوں کا جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے لیے ہم ایمپیریکل ایویڈنسز کو ایز اے پرائمری سورس یوز کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟
मेरे ख्याल में करना चाहिए। करना चाहिए। आप ऑन्टोलॉजी में आपकी जो पोजीशन है वो तो है नहीं, अभी आपने कहा कि मेरी जो पोजीशन है वो फिलोसफिकल आर्गुमेंट पे, और आप खुद कह रहे हैं कि नहीं ऑन्टोलॉजी में भी हमें जो है वो एम्पिरिकल एविडेंसेस ही प्राइमरी दूसरी यूज बात करना चाहिए। आसिम भाई, ये थियोलॉजी और मिथोलॉजी में भी कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं सर, एक मिनट सर। आपने कहा थियोलॉजी का मतलब है सिर्फ बातें ही बातें, वो तो मिथोलॉजी होती है ना। जी जी, एक मिनट सर, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर तो गॉड का कोई इंपीरिकल एविडेंस है, आई विल प्रेफर दैट। अगर नहीं है तो फिर हम डिस्कशन में चले जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एथियस्ट एक आर्गुमेंट देगा। नहीं, ये कहना भी गलत है भाई, ये कहना भी गलत है कि अगर गॉड का कोई इंपेरिकल एविडेंस है तो आई प्रेफर दैट। क्यों? इसलिए कि ऑब्जर्वेशन जहां जहां है, यानी जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं, वहां पर आप इंपेरिकल एविडेंस का मुतालबा करेंगे या उसको प्रेफरेंस देंगे। जो चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं है, जैसे आसिम भाई कह रहे हैं कि मोरालिटी ऑब्जर्वेबल नहीं है, मॉरल वैल्यूज ऑब्जर्वेबल नहीं है, वहां आप इंपेरिकल एविडेंस की बात ही नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे भाई मैं सच्चाई जब मानूंगा जब मुझे सच्चाई दिखाओ। भाई सच्चाई दिखाने वाली कोई चीज है? सच्चाई तो बस बरतते हैं, आप उसको करते हैं, बोलते हैं। नहीं, आप बात कर रहे हैं क्वालिटी की, जैसे मतलब भाई मॉरल वैल्यूज किसको कहते हैं? क्वालिटीज ही तो है ना। वहां आप इंपेरिकल एविडेंस का मुतालबा ही नहीं करेंगे, ये मुतालबा ही गलत होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर इंपेरिकल एविडेंस हुआ तो मैं उसको तरजीह दूंगा या उसको प्रेफरेंस दूंगा, ये नहीं कह सकते आप। जी शहरिया भाई, इसमें क्या करेंगे? जो मजहबी लोग होंगे वो जो है रिलीजियस जस्टिफिकेशन देंगे मोरालिटी में, आप जैसे लोग होंगे वो रेशनल जस्टिफिकेशन देंगे। कोई आपके पास कोई इसका जो एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि चोरी करना क्यों बुरी बात है, कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता, आप बोलेंगे रेशनली मैं इसको जस्टिफाइड कर सकता हूँ। दैट्स इट। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। लेकिन आप मजहब के बारे में पूछेंगे, अच्छा मजहब कह रहा है कि नमाज पढ़ना चाहिए, उसमें सवाब मिलता है, तो आप पूछेंगे कि भाई मजहब अब एम्पेरिकल एविडेंस ला के दे। ये कौन सी बात होगी? आप अपनी मोरालिटी में तो कह रहे हैं कि रेशनली जस्टिफाइड ठीक है, लेकिन मजहब जब किसी चीज पे अजाब का या अजर का जो है हुक्म लगा रहा है तो उसके लिए वो एम्पेरिकल एविडेंस ला के दे। ये कौन सी बात? नहीं सर, मैं अगर पूछना चाहता तो मैं यही क्वेश्चन पूछता। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे मुसलमानों की मेजॉरिटी का, बहुत सारे मुसलमानों का, सारों का नहीं, बहुत सारे मुसलमानों का ये बिलीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द मुबारक उनकी कब्र के अंदर इंटैक्ट है। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं तो देखूंगा तब मानूंगा? जी, अगर वो है तो फिर एक जी वजह, क्योंकि वो एक वाकई मेटाफिजिकल चीज है जिसके ऊपर वो एक मौजज़ा है। मैं उसे मौजज़ा कह सकता हूँ। मतलब इस तरह की करामतें तो दिन रात निकलती रहती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो भी गया ना कि किसी भी तरीके से मसलन किसी ने कब्र अतहर में झांक कर आप वसल्लम की बॉडी देख ली और दुनिया के सामने आ गया कि भाई नहीं ऐसा ही है, तब भी एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो कहेगी हम नहीं मानते। क्यों? इसमें मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की करामतें दिन रात होती रहती हैं। फिलिस्तीन में कितनी ही कब्रें ऐसी हैं कि जो खुली तो पता चला कि 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई शहीद हुआ था और वो ऐसा ही है, उसकी जिस्म में कोई तब्दीली नहीं है। तो लोगों ने क्या कहा, उसकी साइंटिफिक रीजंस देने शुरू किए। बाज मरतबा ऐसा होता है कि मिट्टी खाती नहीं है, यूं होता है, वो होता है, तो उसकी साइंटिफिक रीजंस देना शुरू करते हैं। ऐसे ही उस वक्त भी दे देंगे। तो ये तो आपका पर्सनल कंफर्ट हुआ कि मैं मानूंगा, बाकी दुनिया तो नहीं मानेगी। जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी इनका के अंदर जो है वो एक लाश मिली थी, 500 साल पुरानी थी। वो इतनी वेल इंटैक्ट थी कि उसके जूते कपड़े तक जो है वो सर्दी की वजह से बिल्कुल थे। अब उसका ठीक है, अब ये जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन जो पूरे के पूरे साइंस के अंदर जो फॉसिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसी बात को बतलाता है कि भाई फॉसिलाइजेशन होती है और चीजें जो है वो बिलियंस एंड बिलियन ईयर्स जो है वो इंटैक्ट रहती हैं। तो ये कोई साइंटिफिकली जो है वो ये अनसाइंटिफिक चीज भी नहीं है। कोई ऐसा क्लेम कि किसी की बॉडी इंटैक्ट है या प्रिजर्व्ड है, वो कोई अनसाइंटिफिक क्लेम भी नहीं है। अच्छा शहरियार भाई, आपने अपने दादा को देखा है? नहीं, मेरे दादा से पहले नहीं देखा। आपको पता है कि उनकी तदफीन हुई हुई है? जी ठीक है, तो अगर उनकी कब्र मुबारक अल्लाह ताला उनको दरवाज़े रहमत में जगह दे, अगर वो खोली जाए तो क्या आप साइंटिफिकली ये साबित कर सकते हैं कि ये आपके दादा थे और लेडी गागा के दादा नहीं थे?
साइंटिफिकली हो सकता है शायद। नहीं, एक चीज और भी है, देखें यहाँ पर जो असल पहलू है ना, वो ये हो सकता है कि साइंटिफिकली साबित कर दें कि भाई, लेकिन जो असल है वो ये, क्या आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे कि अगर आपके दादा की कब्र को देखा जाए कि देखें वही है या कोई है कि नहीं इंटैक्ट, या हड्डियां बन गए हैं, आप कंफर्टेबल होंगे? नहीं, अगर तो इस तरह का चैलेंज दरपेश हो जैसे तो वो इसलिए कि इस्लाम की हक्कानियत की बुनियाद ये नहीं है कि इस्लाम इसलिए हक है चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में इंटैक्ट है, ये बुनियाद नहीं है। ये एक अकीदा जरूर है मुसलमानों का, इसमें कोई शक नहीं, और ये बिल्कुल सही अकीदा है, लेकिन इसलिए एक आदमी इस्लाम कबूल करे कि नहीं पहले मुझे कब्र खोद के दिखाओ, अगर वो कब्र खोद के दिखा भी दी वो तब भी उसके पास कोई ना कोई, जैसे फॉसिलाइजेशन की बात हुई है, वो कहेगा वो तो इसलिए हो गया था भाई। अहराम मिस्र में, इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं उसमें कितनी ममीज हजारों साल की रखी हुई हैं, फॉसिलाइजेशन हुआ। अब ये कहे कि नहीं ये सारे के सारे तो औलिया अल्लाह रसूल हैं, सब अंबिया हैं, ये क्या जरूरी है? फॉसिलाइजेशन हुआ है। और पता है हजरत, मैंने जो इसकी बात की थी ना कि जी जज़ाकल्लाह, कि साइंटिफिक एविडेंस मिल सकता है, बहुत सारे लोग इस तरह आपने कहा कि हो सकता है ये भी पॉसिबल है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डीएनए से पता लग सकता है। भाई वो डीएनए करने वाला जो डीएनए कर रहा है वो भी तो एक इंसान है ना, आप उसकी टेस्टिमनी पे मान रहे हैं, आपको कैसे पता कि आप साइंटिस्ट हैं? तो ये आर्गुमेंट मैं रखना चाह रहा था। खैर जी तौहीद भाई प्लीज। सही, गुड। हजरत एक बात और है, इन्होंने जो बात कही है कि अगर मैं देख लूं तो मैं मान लूं, और उसकी बुनियाद क्या थी कि मैं जो हूँ वो चमत्कार देख लूं, मौजज़ा देख लूं कि हाँ हुआ है। तो दरअसल बात ये है कि ये कुछ ऐसा मौजज़ा देखना चाहते हैं, ऐसा चमत्कार देखना चाहते हैं, मिरेकल देखना चाहते हैं, तब इनको यकीन आएगा। कुरान है तो आपके सामने मिरेकल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है सर, प्लीज मुझे मौका दी। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा था, ये जो मैं ये एक्चुअली मैंने डिमांड के तौर पे एक चीज रखी ना, ये जस्ट एक इंडेक्स है। माइक ठीक करें अपना थोड़ा। हाँ समझ में नहीं आ रही। हेलो, करीब आके बोले, करीब आके बोले, माइक से बहुत दूर हैं आप। हेलो, अभी बोले 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 तो। अच्छा सर, मैंने ये जो रखा ना कि आप सल्लल्लाहु का जिस्म या उनकी कब्र मुबारक में कैसा है, ये जस्ट एक इंडेक्स के तौर पे है। अगर इससे अलग कोई मोजज़ा जो मजहब को फॉलो करने वाले रख सकते हैं वो रख लें, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल हो। मैं कुरान अच्छा चले, मैं लास्ट बात आपसे कहता हूँ, बात खत्म करेंगे। वो लास्ट बात ये है कि इंपेरिकल मिरेकल वर्सेस एकेडमिक मिरेकल, दोनों में कौन सा मिरेकल ज्यादा वैल्यूएबल है, कौन सा ज्यादा अहम है? उसकी वजह मैं बता देता हूं, और आप तो जवाब देंगे नहीं, पता नहीं क्या देंगे। जो एकेडमिक मिरेकल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपेरिकल मिरेकल के मुकाबले में। क्यों? उसकी वजह भी सुन लीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपने कब्र में झांक कर देख लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी वहां मौजूद है, इंटैक्ट मौजूद है, उसके बाद कब्र को बंद कर दिया जाएगा। कल को आप जैसा फिर आएगा कोई कि यार मैं भी देखूंगा, तब मानूंगा, फिर कब्र खुलेगी। इस तरह तो बंदा, फिर वो कब्र खुली रहेगी, बस आओ देखते जाओ, फिर कब्र कहां रही? वो तो म्यूजियम बन गया। वो मौजज़ा सिर्फ आप ही को क्यों दिखाया जाए? वो तो फिर सबको दिखाया जाएगा ना, आपकी क्या स्पेशलिटी। लेकिन अगर एक एकेडमिक मिरेकल है, वो सबके लिए, वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर आदमी के लिए है, तो उसको तो छोड़कर आप एक इंपेरिकल मिरेकल का की डिमांड कर रहे हैं, वो जो सिर्फ आपके लिए और किसी और के लिए ना हो। ये कहां का इंसाफ है? और एट द सेम टाइम आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो ज्यादा वैल्यू रखता है ओवर, जैसे मुफ्ती साहब ने बोला कि देन यू हैव टू टेक द पोजीशन ऑफ एम्पिरिसिज्म। जी चले आगे बढ़े। चले ठीक है, फिर भाई जो भी इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वो लिख के आ जाएं, फिर बैक स्टेज से दिक्कत आ जा रही है मुझे बार बार। स्टूडेंट भाई जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आप इंजीनियर अली मिर्जा के साथ साथ में क्या अहले हदीस का भी रद्द कर रहे हैं? तो एक मैंने तो असहाबुल हदीस का पूरा मनहज बयान किया है। नहीं, मैं आज अहले हदीस जो सल्फी इंडिया में कहलाए जाते हैं, जो आप सलफी हैं, आप सलफी हैं,
جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیں بہت اچھا, مبارک ہو آپ کو, آپ اصحاب الحدیث کے منہج کے اوپر عمل کرتے ہیں, جزاکم اللہ خیرن. آگے چلیں بھائی. تو یہ تو نہیں مفتی صاحب, میں نے اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ صاحب جانا مت کہ میری اس بات کو شروع میں جو میں نے تمہید باندھی تھی اس کے بغیر اگر کوئی آدمی آ کر رد کرے گا تو وہ ناانصافی کرے گا, میرے ساتھ بھی, اپنے ساتھ بھی, علم و دیانت کے ساتھ بھی. میں نے صرف روایت کا دفاع کیا ہے اور انجینئر کے خلاف. باقی اگر آپ روایت سے جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اصحاب الحدیث کے منہج پر ہیں. ابھی ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا جی میں سلفی ہوں, میں نے کہا اصحاب الحدیث کے منہج پر عمل کرو, وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے, کیا مسئلہ ہے؟ چلے بھائی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ایکس انجینئر اسٹوڈنٹ کے تعلق سے ایکس پی ہونے لگے, ٹھیک ہے جی. وہ حضرت مجھے ایک بات یاد آ گئی ایکس کے نام سے کہ جدوں میں پہلا سی میں بھی اسی دا چیلا سی, آج میں وہ ہوں اس کے پیو کا بھی پیو ہوں. تو جی ہاں بھائی, جی بھائی ایکس انجینئر اسٹوڈنٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں تو صرف جو ہے اس چیز کو اکنالج کرنے کے لیے اور آپ کے لیے کچھ تعریف کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آمین. اور پاکستان میں یہ جو ایک اس کو میں اب تو یہی کہوں گا فتنہ, اس نے بہت زیادہ یعنی پر پھیلا لیے تھے. میں بیسکلی دیوبندی ہوں اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارے اندر نا انفارچونیٹلی ہیومن کے اندر, انسانوں کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جب کسی دوسرے کی جو ہمارا کہہ لیں مخالف کہہ لیں یا اوپوننٹ جو بھی ہے اس کی جب کوئی تیسرا برائی کرتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. تو برائیاں تو میں بڑا شوق سے جو ہے نا سننا شروع ہو گیا, اور میرے جیسے اور بھی بہت سے جو ایکس انجینئرس کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ, وہ اس وجہ سے ہم لوگ سننا شروع ہوئے تھے. اس ٹریپ میں اس وجہ سے آئے تھے کیونکہ ایک تو انہوں نے جو اپنا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے نا بتانے کا, ایک تو سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیا, جو احادیث کہ وہ ان کے جو اسکرین شاٹس میں ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے جو ان کا تھا ویژولز وہ بڑے اچھے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں لگا کہ ہاں یار ہر بات جو ہے وہ قرآن و سنت سے بندہ کر رہا ہے, نمبر 1. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ایکسپوز کیا, کچھ چیزوں کو, جو غلط روایات اور جو ایگزیجریشن بہت زیادہ, خاص طور پہ میں کسی فرقے کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن جو بریلویوں نے اور شیعہ نے انہوں نے جو بہت زیادہ کیا ہوا تھا اس کو انہوں نے جب ایکسپوز کیا نا, جس طرح مطلب وہ کتب اڑ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بابے ادھر سے آئے انہوں نے کیچ کر لیا, مطلب اس قسم کی جتنی بھی باتیں وہ کرتے ہیں, وہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں لگا کہ یار نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے, رانگ نمبر نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ چیزوں میں جو سب سے پہلا ہمیں دھچکا لگا تھا وہ تب لگا تھا جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچ گئے اور یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا. تو ہمیں تھوڑا سا ہوا کہ نہیں یار یہ لگتا ہے رانگ نمبر ہے, کہ یہ کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے, وہ اس کمرے سے کیوں نہیں نکلتا یہ بندہ. اور پھر اس کے جی بولیں جی. اچھا اس کے بعد سوری میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو بیٹھتا نہیں, دوسرا پھر یہ کہ فرقہ واریت کا سب سے پہلے یہی کہتا تھا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں, فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے اور سب یہ فرقے غلط ہیں, سب فرقے غلط ہیں. لیکن سب سے زیادہ فرقہ واریت اسی بندے نے جو ہے وہ پھیلائی ہے, کیونکہ یہ چیز میں آپ کو پاکستان کی حد تک بتا سکتا ہوں, پہلے بہت زیادہ اپ تھی, پھر ڈاؤن ہو گئی تھی, پھر یہاں پہ اتنی زیادہ فرقہ واریت کی باتیں نہیں ہوتی تھیں. ایون ہمارے جو شوز ہوتے ہیں ٹی وی پہ, رمضان ٹرانسمیشنز یہ وہ, اس میں سارے اکٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے. تو ہمارے دوبارہ سے یہ چیز اٹھنا شروع ہوئی, اور اس میں جو ہے نا یہ بندہ صفحے اول میں تھا کہ اس نے جو ہے نا یہ کام شروع کیا. یہ چیز تھوڑی سی کلک کی, صحیح کہی ہے کہ جسے کہ نا گڑے مردے اکھاڑنا ایک چیز ہے. وہ اکیڈمک ڈسکشنز ہوا, اس میں کچھ ہیٹڈ ڈیبیٹس بھی ہوئی, ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا کہ اس کو اس سے لڑاؤ, اس کو اس سے لڑاؤ, اور وہ سارے کے سارے ڈسکشنز دوبارہ لا کر سامنے رکھ دیے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے, میں نے اسی لیے پچھلی جو اسٹریم تھی جو رینڈ کارپوریشن میں, اس کا مقصد کیا تھا, اس میں یہی تھا کہ بھائی وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ آپسی جھگڑوں میں فرقہ واریت میں لگے رہیں, تو ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو اس چیز کو ختم نہ ہونے دے. بس یہ بات ہے. تو آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے.
مفتی صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیں اتنا یہ چیز ہو گئی تھی کہ مطلب میں اپنی مسجد میں دیوبندی لڑکوں کو رفع یدین کرنا شروع ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مطلب وہ نمازیں